یہ 2024 کا ورلڈ اسلامک فائنانس فورم ہے۔ یہ ہر 2 سال بعد منعقد ہوتا ہے۔ اس دفعہ اس کی جو تھیم تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی۔ ہم اس میں بات کر رہے تھے کہ اسلامک فائنینس، انوویشن، کلائمیٹ فائنینس اینڈ سسٹینیبل گروتھ۔ 2028 کا الٹیمیٹم ہے کہ ہمیں ربا فری اکانومی کریٹ کرنی ہے، تو اس کے حوالے سے اس پہ کافی کام ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں اس وقت موجود ہوں موو اینڈ پک ہوٹل میں، جہاں پر ورلڈ اسلامک فائنانس فورم 2024 کا انعقاد ہوا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے بھی ہم نے اس کو کور کیا تھا، اور آج الحمدللہ دوبارہ ایک دفعہ ورلڈ اسلامک فائنانس فورم 2024 کا انعقاد ہوا ہے۔ اور ناظرین محترم، یہ جو فورم ہے اس میں اسلامک فائنانس جو سسٹینیبل گروتھ ہے، اسلامک فائنانس کا کلائمیٹ ہے، اسلامک فائنانس میں جو انوویشن ہو رہی ہیں اس کے اوپر ایک بڑی زبردست قسم کی ڈسکشن یہاں پر ہو رہی ہے۔ جامعۃ الرشید کے کچھ طلبہ، الغزالی یونیورسٹی کے کچھ طلبہ، اور اسی طرح الغزالی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر احسان وقار صاحب بھی آج جہاں شریک ہوئے ہیں، ان کا بھی ایک چھوٹا سا لیکچر یہاں پر ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تمام تر ڈیٹیل آج آپ کو دیں گے، اور کچھ یہاں کے اسپیکر سے، کچھ لوگوں سے آپ کی بات بھی کروائیں گے۔ بہت ہی مؤثر کانفرنس ہے۔ ہر دفعہ یہ 2 سال پہ آرگنائز کرتے ہیں، اور اس کانفرنس کے جو آؤٹ کمز ہیں اس پہ کافی ٹیک اویز ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں، اور بہت اچھا ٹیک اوے ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سیشن میں اور کل کے سیشن میں بہت ہی کلیدی اہم نکات پر بات ہوئی ہے، ریگولیشن کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو 2028 کا الٹیمیٹم ہے کہ ہمیں ربا فری اکانومی کریٹ کرنی ہے، تو اس کے حوالے سے اس پہ کافی کام ہوا ہے، اور بہت اچھے نکات سامنے آئے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو آؤٹ کم اس کا بہت اچھا ہے، بہت اچھا پارٹیسپیشن ہے، انٹرنیشنل پارٹیسپیشنز ہیں، اور لوکل پارٹیسپیشن ہے، انڈسٹری کے ہر طبقے سے، ہر سیکٹر سے، ہر ایونیو سے لوگوں کو انہوں نے مدعو کیا ہے اسپیکر کے طور پہ، اور انہوں نے جو اپنے آنے والے مشکلات ہیں ان ٹرمز آف کنورژن، یہ ساری چیزیں اس پہ انہوں نے کافی گہری نظر رکھی ہے۔ 2024 کا ورلڈ اسلامک فائنانس فورم ہے۔ یہ گزشتہ کچھ سالوں سے تسلسل کے ساتھ IBAC کروا رہا ہے۔ اس دفعہ جو اس کانفرنس کی تھیم ہے، اس میں خاص طور پر ایک چیز بہت اہم ہے، اور وہ کلائمیٹ چینج ہے۔ ہمارے ہاں جو روایتی طور پر بزنس پڑھائی جاتی رہی ہے کچھ عرصہ پہلے، اس میں صرف یہ بات ہوتی تھی کہ کسی بھی فرم نے زیادہ سے زیادہ منافع کیسے کمانا ہے، لیکن اصل اب یعنی ایک عرصے سے دنیا کو یہ سمجھ میں آنے لگی ہے کہ سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ انسانی زندگی اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ہماری بزنس ایکٹیویٹیز ایسی ہونی چاہیے جو عمومی انسانی زندگی یا بلکہ عموماً زندگی پر برے اثرات مرتب نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ IBA کے تحت، IBA سینٹر فار ایکسلنس ان اسلامک فائنینس کے تحت یہ ہمارا چوتھا ورلڈ اسلامک فائنینس فورم ہے۔ یہ ہر 2 سال بعد منعقد ہوتا ہے۔ اس دفعہ اس کی جو تھیم تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی۔ ہم اس میں بات کر رہے تھے کہ اسلامک فائنینس، انوویشن، کلائمیٹ فائنینس اینڈ سسٹینیبل گروتھ۔ یہ تینوں تھیمیں ایسی ہیں جو اسلامک فائنینس کی ترقی کے لیے اور اسلامک فائنینس کے پھیلاؤ کے لیے بہت اہم ہیں۔ آج جب پاکستان کے اندر یہ قانون پاس ہوا ہے کہ 2028 تک سود کی لعنت کا خاتمہ کیا جائے گا، اور سود کے اس کینسر سے اس اکانومی کو صاف کیا جائے گا، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پورا ہمارا فائنینشیل سسٹم اس کے لیے تیار ہو۔ اور یہ جو فورم تھا یہ بھی اسی حوالے سے ایک ایفرٹ تھی۔ الحمدللہ اس کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تمام سینئر آفیشل شریک ہوئے، ڈپٹی گورنرز، بہت سارے سینئر حضرات، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین خود آئے، ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ اس میں جو ریلیونٹ اسلامک فائنینس ٹیم ہے وہ شامل تھی۔
اس کے علاوہ دنیا بھر سے اسکالرز آئے ہیں، لوکل علماء کرام، اسلامک بینکوں کے سی اوز، اور سب نے اس بات کو ایکو کیا کہ ہمیں اسلامک فائنینس کی طرف بہت تیزی سے بڑھنا چاہیے. اور اس وقت انوویشن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمیں نئی پروڈکٹس لانی چاہیے تاکہ لوگوں کو بینکنگ کی سہولت ہو، اور جو لوگ سود کی وجہ سے بینکنگ نہیں کرتے وہ بینکنگ کے اندر آئیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اس وقت کلائمیٹ کا جو چینج کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہے، تو اسلامک فائنینس کلائمیٹ فائنینس کے حوالے سے یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت زبردست کردار ادا کر سکتا ہے. اس پہ بات ہوئی ہے کیونکہ اسلامک فائنینس ایک نیچرل الائی ہے. جو اسلام خود کہتا ہے نا کہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، تو کلائمیٹ کو نقصان پہنچانا، انوائرمنٹ کو نقصان پہنچانا، یہ اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا. تو اسلامک فائنینس ایک نیچرل سوچ رکھتا ہے کہ دوسروں کا بھلا کیا جائے، دوسروں کا فائدہ کیا جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے. تو اسی حوالے سے کلائمیٹ فائنینس میں گرین سکوک کی بات ہوئی ہے، گرین وقف کی بات ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات ہوئی ہے کہ سسٹینیبل گروتھ، کہ کیسے اسلامک بینکنگ اور فائنینس کا جو ہمارا فائدہ ہے وہ ہر طبقے کو پہنچے، ایس ایم ای کو بھی پہنچے، ایک عام آدمی جو ہے اس کو بھی پہنچے، ایک تاجر کو بھی پہنچے، حکومت کو بھی پہنچے. اور یہ بات آئی ہے کہ اگر ہم نے واقعی ملک کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے طور پہ، اور جو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، یہ منسٹر صاحب نے بھی بات کی کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پہ بنا تھا، تو اس میں اگر ہم سود کے نظام کو ختم کرتے ہیں تو واقعی ہم ایک اچھا آلٹرنیٹو دنیا کو دے سکتے ہیں. تو آئی تھنک بڑی مثبت ڈسکشنز رہی ہیں، ابھی بھی ڈسکشنز چل رہی ہیں. مختلف ایکسپرٹس، کوئی 100 کے قریب ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری ایفرٹ ہے آئی بی اے کی طرف سے ایز اے لیڈنگ بزنس اسکول، کیونکہ ہم خود سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ بیسڈ سسٹم جو ہے، کیپٹلسٹ سسٹم کا جو ایک کہہ لیں شکل ہے، وہ اکانومی کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ملک کی ترقی کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی مکمل طور پہ وہ غلط ہے.